نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحن نقص عليك احسن القصص بما اوحينا اليك هذا القرآن وان كنت من قبله لمن الغافلين آمنت بالله صدق الله مولانا العظیم۔ رات کی نماز تراویح میں ہمارا الحمدللہ 12واں سپارہ مکمل اور 13واں سپارہ نصف پڑھا گیا، اور کل انشاءاللہ تعالی ہمارے 15 سپارے مکمل ہو جائیں گے۔ الحمدللہ دیکھیں وقت گزرتے ہوئے پتہ نہیں چلتا، اچھائی میں بھی وقت گزر جاتا ہے اور برائی میں بھی وقت گزر جاتا ہے، لیکن خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ جو اپنا وقت اچھائیوں میں گزارتے ہیں، اور بد نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ جو اپنا وقت برائیوں میں گزارتے ہیں۔ اچھائی کی مثال چڑھائی پہ چڑھنے کی طرح ہوتی ہے کہ وقتی طور پر بندے کو مشکل نظر آتا ہے، لیکن جب وہ چڑھائی پہ چڑھ جاتا ہے تو پھر ساری چیزیں اس اپنے ماتات دیکھتا ہے، نیچے نظر آتی ہیں اور اپنے آپ کو بلند دیکھتا ہے۔ اور برائی کی طرف جانے والا ایسا ہے جیسے اونچائی سے نیچے کی طرف اترنا تو بڑا آسان ہوتا ہے، لیکن وہ اترتا چلا جاتا ہے اور جب نیچے آ کے دیکھتا ہے تو سارے اوپر ہوتے ہیں اور یہ سب سے نیچے ہوتا ہے۔ تو انسان کو یہ چاہیے کہ وہ اچھائی میں کوشش کریں، وقتی طور پہ اسے تھوڑی سی تکلیف ہوتی ہے لیکن آخرکار اس کا انعام بہت بڑا ہے۔ تو قرآن پاک سننا ایک بہت بڑا اللہ کا انعام ہے، یہ خوش نصیب لوگوں کو نصیب ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان خوش نصیبوں میں شامل فرمائے جو قرآن پاک سنتے اور سناتے ہیں اور اس پہ عمل کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں بھی قرآن پاک سنتے سناتے اور اس پر عمل کرتے رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ رات کی تلاوت کردہ سورۃ آیہ مبارکہ میں سے سورہ ہود، سورہ یوسف اور سورہ رعد کے 2 رکوع پڑھے گے۔ ان میں سے سب سے اہم جو سورۃ مبارکہ ہے وہ سورہ یوسف جو کہ رات کی نماز تراویح میں مکمل تلاوت کی گئی۔ اللہ رب العالمین نے سورہ یوسف کے متعلق ارشاد فرمایا، نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک ھذا القرآن وان کنت من قبلہ لمن الغافلین۔ ہم تمہیں سب سے اچھا بیان سناتے ہیں اس لیے کہ ہم نے تمہاری طرف اس قرآن کی وحی بھیجی، اگرچہ بے شک اس سے پہلے آپ کو اس کی خبر نہ تھی۔ اللہ رب العالمین نے سورہ یوسف میں حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعہ کو احسن القصص کہا، بہترین واقعہ، بہترین قصہ۔ اور بہترین قصہ وہ ہوتا ہے جس سے انسان کو نصیحت حاصل ہو اور انسان اپنی زندگی کا ایک آئیڈیل بنا کر، نمونہ بنا کر اس قصے کو سنے اور سنائے اور پھر اس کے اوپر عمل کر سکے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعہ میں ایک عام انسان سے لے کر ایک بادشاہ تک ہر ایک کے لیے بہترین واقعات ہیں اور بہترین اس میں عبرتیں اور نصیحتیں ہیں۔ مثال کے طور پر حضرت یوسف علیہ السلام کو یہ خواب آیا کہ آپ نے فرمایا انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتہم لی ساجدین۔ آپ نے اپنے والد گرامی حضرت یعقوب علیہ السلام سے کہا کہ ابا جی کہ میں نے دیکھا ہے کہ 11 ستارے اور سورج اور چاند مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ اب یہ خواب ایسا تھا کہ جو آپ کے مستقبل میں آپ کی کامیابی پہ دلالت کر رہا تھا، آپ کو شان و عظمت ملنے والی تھی۔ تو اس لیے آپ کے والد گرامی حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا ان الشیطان للانسان عدو مبین۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا اے میرے بیٹے، اپنا خواب اپنے بھائیوں سے نہ کہنا اور وہ تیرے ساتھ کوئی چال نہ چلیں کہ بے شک شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ ہمیں یہ نصیحت کی گئی کہ اگر اللہ رب العالمین مستقبل میں تمہیں کوئی کامیابی عطا فرمائے، کوئی اچھی نوکری ملنے والی ہے، کوئی اچھا انعام ملنے والا ہے، تو جب تک وہ ملا نہیں تب تک لوگوں کے سامنے اس کی شہرت نہ بیان کرو، کیونکہ ہر انسان کا کوئی نہ کوئی دشمن ہوتا ہے، اور اس دشمن کے ساتھ شیطان بھی ہے، انسان کے ساتھ شیطان بھی ہے، وہ حسد پہ انسان کو ابھارتا ہے
اور اس حسد کی وجہ سے پھر دوسرا انسان کوشش کرتا ہے کہ اس سے جو نعمت ملی ہے وہ اس سے چھن جائے۔ تو یہ بتایا گیا کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں کوئی انعام عطا فرمائے تو جب تک وہ مل نہیں جاتا تب تک اس کی شہرت نہ کرو، اس کو بیان نہ کرو۔ جبکہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو یہی نصیحت کی۔ چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب یہ گفتگو اپنے والد گرامی سے کی تو وہ کہیں نہ کہیں سے سن رہے تھے، ان میں سے کسی نے یہ اس بات کو سن لیا اور اسی وقت انہوں نے مخالفت شروع کر دی، حسد شروع کر دیا۔ اور اس حسد کا انجام کیا ہوا؟ اپنے بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے والد گرامی حضرت یعقوب علیہ السلام سے جدا کر دیا، دور کر دیا، اور انہیں لے جا کر کنویں میں ڈال دیا، اور آ کر خبر دی کہ جی انہیں بھیڑیا کھا گیا ہے۔ اور رات کے وقت روتے ہوئے آئے، وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ، جھوٹی قمیض خون آلود کر کے وہ لے کر آئے۔ وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ، رات کے وقت اپنے والد کے پاس وہ روتے ہوئے آئے اور کہنے لگے کہ جناب ہم گئے تھے، ہم ایک جگہ چھوڑ کر اپنے بھائی کو ہم دوڑ لگا رہے تھے، پیچھے سے بھیڑیا آیا اور انہیں اٹھا کے لے گیا۔ اب اس سے ہمیں جو نصیحت حاصل ہوتی ہے وہ یہ کہ ہر رونے والے پہ اعتبار نہیں کر لینا چاہیے۔ بعض دفعہ بندہ جرم کر کے بھی وہ رو لیتا ہے، اور یہ جو گھر کے بڑے ہوتے ہیں، سربراہ ہوتے ہیں، انہیں یہ چاہیے کہ صرف رونے پہ اعتبار کر کے کسی دوسرے کے اوپر کہیں ایسا نہ ہو کہ ظلم کر بیٹھیں، بلکہ بات کی تفتیش کر لیا کریں۔ جب تک تفتیش نہ کریں گے تب تک کوئی کسی فیصلے پہ نہیں پہنچنا چاہیے۔ اور تفتیش کرنے کا بھی بڑا بہترین ذریعہ بتایا کہ حضرت وہ آگے آ رہا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو پھر آگے بھیج دیا گیا، اور بادشاہ مصر نے آپ کو خرید لیا، اور حضرت زلیخا نے اپنی طرف بلانے کی کوشش کی، چار دیواری کے اندر لے گئی، دروازے بند کر دیے، ساتوں دروازوں کے اندر لے جا کر کہا ہے تلک، میرے قریب آئیں۔ فرمایا معاذ اللہ، میں تو اللہ کی پناہ چاہتا ہوں، میں اس جرم کے قریب نہیں آؤں گا۔ ان ربی احسن مثوایا، بے شک میرے رب تو میرا بہترین پرورش فرمانے والا ہے، اور انہ لا یفلح الظالمون، بے شک ظالموں کا کبھی بھلا نہیں ہوتا۔ اور ظلم کیا ہوتا ہے؟ اللہ نے جس چیز سے انسان کو روکا، اگر بندہ اسی کام کا ارتکاب کر لے تو یہ ظلم ہے۔ ظلم کا معنی ہوتا ہے وضع شیء علی غیر حدہ، کسی چیز کو اس کے مقام سے ہٹا کے رکھنا۔ اب اللہ کا حکم یہ ہے کہ تم نے روزہ رکھنا ہے، اور بندہ روزہ نہ رکھے تو یہ ظلم کر رہا ہے۔ اس طرح رب کا حکم ہے کہ تم نے زنا کے قریب نہیں جانا، اور بندہ چلا جائے تو یہ ظلم کر رہا ہے کہ رب نے جس چیز سے منع کیا تھا اس کے برخلاف کر رہا ہے۔ اور فرمایا انہ لا یفلح الظالمون، ظالم کبھی فلاح نہیں پاتا۔ بندے کو یہ چاہیے کہ وہ برائی سے بچنے کی کوشش کرے اور اچھائیوں کو اپناتا رہے، کوشش کرتا رہے۔ اور اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، کہ وہ لوگ جو ہمارے راستے میں کوشش کرتے ہیں، برائیوں سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں، اچھائیوں کو اپنانے کی کوشش کرتے ہیں، لنہدینہم سبلنا، اللہ نے ارشاد فرمایا ہم ان کے لیے راستے کھول دیتے ہیں، ہم ان کے لیے آسانیاں پیدا کر دیتے ہیں۔ اور وہ آسانیاں کیسے ہوئی کہ اب حضرت یوسف علیہ السلام نے برائی سے بچنے کا پکا ارادہ کر لیا کہ میں نے یہ برائی نہیں کرنی، جبکہ حضرت زلیخا نے سارے دروازے بند کر لیے، اور دروازے بند کر کے ان کو تالے لگا دیے، چابیاں اپنے پاس رکھ لی۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام اس کمرے سے بھاگے، اور جو ہی دروازے کے قریب جاتے وہ تالے خود بخود کھلتے جاتے اور دروازے کھلتے چلے جاتے، یہاں تک کہ ساتوں کے ساتوں دروازے کھل گئے۔ اور جب ساتوں کے ساتوں دروازے کھلے تو آگے عزیز مصر کھڑا تھا، گھر کا سربراہ کھڑا تھا۔ اب عورتوں کا فریب بھی قرآن نے بیان کیا کہ جب آگے آگے حضرت یوسف علیہ السلام ہیں اور پیچھے پیچھے حضرت زلیخا ہیں، اور سامنے دیکھا کہ گھر کا مالک کھڑا ہے، تو وہاں جا کے سچی بننے کی کوشش کی، کہا کہ انہوں نے میرے اوپر حملہ کیا ہے۔ اب بظاہر حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس بھی کوئی گواہ نہیں، اور حضرت زلیخا کے پاس بھی گواہ کوئی نہیں ہے۔ وہ کہتی ہے انہوں نے مجھ پہ حملہ کیا ہے۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا میں تو پاک باز ہوں، میں نے حملہ نہیں کیا بلکہ اس نے کوشش کی۔ اب اللہ کی تائید کیسے حاصل ہوتی ہے، اللہ کی مدد کیسے ہوتی ہے؟
اللہ رب العالمین اپنے پیاروں کی مدد کیسے فرماتا ہے؟ رب کا وعدہ ہے، میں نے آیت مبارکہ تلاوت کی، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو کوشش کرے ہم اس کے لیے راستے کھول دیتے ہیں۔ تو گھر کا میں رہنے والا ایک چھوٹا سا بچہ جس کی ابھی عمر بولنے کی نہیں تھی، اس کو اللہ نے قوت گویائی عطا فرمائی۔ اس بچے نے کہا، یہ نہ کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں یوسف علیہ السلام پاک دامن ہیں اور زلیخا جھوٹی، یہ نہ کہا، بلکہ قیامت تک کے لیے ہم سب کو ایک نصیحت اور عبرت دی۔ فرمایا حالات کا مشاہدہ کرو، تحقیق کرو کہ حالات کس کا ساتھ دے رہے ہیں۔ کہا کہ دیکھو، ان کان قمیصہ قد من قبل فصدقت وہو من الکاذبین وان کان قمیصہ قد من دبر فکذبت وہو من الصادقین۔ دیکھ لو، اگر کرتا آگے سے پھٹا ہے تو پھر تو یوسف علیہ السلام کی غلطی ہو سکتی ہے کہ آپ حملہ کرنا چاہتے ہو اور عورت اپنے آپ کو بچانا چاہتی ہو، تو ہو سکتا ہے پھر ان کی غلطی ہو۔ یہ مشاہدہ کرو، حالات کو دیکھو۔ وَإِن كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن قُبُلٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ قُدَّ مِن دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ، اور اگر ان کا کرتا پیچھے سے چاک ہوا ہے تو عورت جھوٹی ہے اور یوسف علیہ السلام سچے ہیں۔ اب یہ حالات کا مشاہدہ، قیامت تک کے جو جج ہیں، جو منصف ہیں، ان کو ایک طریقہ کار بتا دیا گیا کہ حالات کا مشاہدہ کرنا بھی تمہاری ذمہ داری میں شامل ہے۔ دیکھو، اگر قمیص پیچھے سے پھٹی ہے تو پھر غلطی عورت کی ہو سکتی ہے، کیونکہ یہ بھاگ رہے ہوں گے اور وہ پیچھے سے پکڑنے کی کوشش کر رہی ہوگی۔ چنانچہ جب بادشاہ مصر نے دیکھا تو قمیص پیچھے سے پھٹی تھی، قمیص پیچھے سے پھٹی تھی، تو اس نے بھی کہا کہ فلما رأى قمیصہ قد من دبر قال انہ من کیدکن ان کیدکن عظیم۔ پھر جب عزیز نے اس کا کرتا چرا ہوا دیکھا تو بولا بے شک یہ تم عورتوں کا فریب ہے، بے شک تمہارا فریب بہت ہی برا ہے، اور بتا دیا۔ اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا یوسف اعرض عن ھذا واستغفری لذنبک انک کنت من الخاطئین، اے یوسف تم اس کا خیال نہ کرو، اور اے عورت اپنے گناہ کی معافی مانگ، بے شک تو خطا کاروں میں سے ہے۔ منصف کو یہ کہہ دینا چاہیے کہ جس کی غلطی ہے اپنی غلطی کی معافی مانگے، اور بتا دیا کہ خطا کار تو ہی ہے۔ اب اس واقعہ میں نصیحت کیا ہوئی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بس میں جو تھا وہ انہوں نے کیا، اور جو ان کے بس میں نہیں تھا وہ رب کائنات نے کر دیا۔ ان کے بس میں کیا تھا؟ ان کے بس میں یہ تھا کہ وہ برائی سے بچیں، جوانی کا عالم ہو اور دروازے سارے بند ہو اور جوان عورت حسن و جمال کے ساتھ اپنی طرف بلا رہی ہو، تو اس وقت بچنا یہ اللہ کے پیاروں کا ہی کام ہو سکتا ہے، بہت مشکل کام ہے یہ۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام اس برائی سے بچے۔ اب آپ کا کام تھا بھاگنا، دروازے کھولنا، تالے کھولنا، یہ آپ کے بس میں نہیں تھا، اور جو آپ کے بس میں نہیں تھا وہ رب کائنات نے کر دیا۔ تو یہ قیامت تک ہم سب کو سبق دیا کہ اے بندے تو برائی سے بچ، پھر جو تیرے بس میں ہوگا تو کر، جو تیرے بس میں نہیں ہوگا وہ رب کائنات کر دے گا۔ لہٰذا آج بھی کئی نوجوان پوچھتے ہیں کہ جناب میں فلاں جگہ نوکری کرنا چاہتا ہوں اور وہاں جناب نماز کا ٹائم نہیں ملتا جی، یا وہ کہتے ہیں جی داڑھی مڈا دیں، یا وہ کہتے ہیں جناب داڑھی چھوٹی کر دیں، اور میں ایسا نہیں کرنا چاہتا۔ تو قرآن پاک کے واقعہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے، آپ تھوڑا سا صبر کریں۔ اگر آپ واقعہ ہی اس لیے آپ یہ نوکری چھوڑ رہے ہیں کہ یہ کام آپ کو نماز نہیں پڑھنے دیتا، آپ کو اچھائیوں سے روکتا ہے، آپ کو برائیوں کی طرف لے کر جاتا ہے، تو آپ اللہ کی رضا کی خاطر اس کام کو چھوڑ کر کسی اور کی تلاش رکھیں، اللہ آپ کی ضرور مدد فرمائے گا۔ رب کائنات ہمیں ہمیشہ اچھائیاں کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔